آدمی کے مرد کے اعضائے سطر جو ہیں وہ 8 ہیں، جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ ویسے اجمالی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ناف سے لے کر گھٹنا شامل ہے، ناف شامل نہیں ہے۔ یہ چھپانا ہر وقت لازمی ہے، ضرورت کے علاوہ کسی اور کو یہ حصہ دکھانا ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ حفاظت فرمائے، کوئی بیماری ہو گئی، علاج معالجے کے لیے اتنی جگہ کا ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو اس کی اجازت ہے، بغیر اس کے اس کو کھلا رکھنا یہ گناہ ہے اور سخت گناہ ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے علاقے اس حوالے سے پھر اللہ کا شکر ہے، غنیمت ہے کہ لوگ عام اس کو ترقی سمجھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کیسی ترقی ہے، الٹی ترقی ہے کہ بھئی نکر پہن کر یا چڈا پہن کر گھومنا پھرنا اور بازاروں میں جانا، سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس عمل سے بڑے لوگ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جہالت کے کاموں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، شرم و حیا سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ جو گھٹنا ہے یہ اننگیز میں سطر میں شامل ہے، اس کو ڈھکنا ضروری ہے۔ دوسرے مرد کو دکھانا اور دوسرے کا دیکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ باندی جو ایک پہلے، اب تو باندیوں کا تصور نہیں ہے، پہلے باندی ہوتی تھی، تو باندی کے جسم کے 9 اعضاء ایسے ہیں جو سطر میں شامل ہیں، اس کا کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ عورت کے 30 اعضاء، 30 اعضاء ایسے ہیں جو سطر میں شامل ہیں، ان کا ڈھکنا ضروری ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں اجمالی طور پر کہ نماز میں عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ یہاں تک، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ٹخنے تک، ٹخنے سے اوپر سطر ہے، ان کا ڈھکنا عورت کے لیے نماز میں لازم ہے۔ اگر کسی خاتون کے سر کے بال کھلے رہے، مثلا سر کے بالوں کو 4 حصے کریں، ان میں سے ایک حصہ اگر کھلا رہا، اس نے نماز شروع کی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور اگر جب نماز شروع کی تھی تو اس وقت تو پورے بال اچھے طریقے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ دوران نماز دوپٹہ ایسا تھا سلکی یا ریشمی ٹائپ کا جو پھسل گیا، ہٹ گیا، تو اگر اتنی دیر وہ ہٹا رہا کہ جس سے چوتھائی بال 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر بال کھلے رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس سے پہلے صحیح کر لیا تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر اب قصدن ایسا کیا تو پھر تو بالکل 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی پہلے نماز ختم ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے نے آ کر کے دوپٹہ ہٹا دیا یا کپڑا ہٹا دیا تو فوراً اس کو صحیح کر لینا چاہیے۔ اگر وہ اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس سے نماز ختم ہو جائے گی۔
عورت کے دونوں کان یہ بھی سطر میں شامل ہیں، یعنی نماز میں یہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے دونوں کان۔ اسی طرح کلائی، یہ یعنی ہاتھ کے پنجے سے اوپر والا حصہ جو ہے یہ بھی سطر میں شامل ہے، یہ بھی نماز میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پنڈلی، بعض دفعہ گھروں میں آستین کم ہوتی ہے تو وہ دوپٹہ بڑا لے لیتی ہیں، چادر بڑی لے لیتی ہیں، لیکن اس چادر میں رکوع میں جاتے وقت اگر وہ ہاتھ ظاہر ہو گئے اور وہ اتنے ظاہر ہو گئے، دیکھیں جو چوتھائی ہے وہ بالوں کا چوتھائی الگ ہے، کان کا چوتھائی الگ ہے، کلائی کا چوتھائی الگ ہے، ہر عضو کا چوتھائی الگ ہے۔ تو اگر چوتھائی مقدار ظاہر ہو گئی اور اتنی دیر ظاہر رہی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پنڈلی ہے۔ تو یہ جو اعضاء ہیں ان کا چھپانا لازمی ہے۔ محرم آدمی جو ہے، محرم جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، ان کے سامنے اگر بال کھل گئے یا کان کھل گئے یا گردن کھل گئی یا کلائی کھل گئی تو گناہ نہیں ہے، چونکہ یہ محرم رشتہ دار ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے بھی پردے سے رہیں۔ لیکن اگر ان کے سامنے ظاہر ہو گئی اور بال کھل گئے یا گردن کھل گئی یا پنڈلی کھل گئی تو معافی ہے، یہ محرم رشتہ دار ہیں۔ جو غیر محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے کھولنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔